بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی عزت اور ادب کے مستحق محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا کوئی پہلو میرے اور آپ کے سامنے آئے. اس لیے ہماری جو تفسیر ہفتہ واری چلتی ہے، آج اس سلسلے کو روک کر آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے کا آغاز کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کا اختتام ہوا، اور آپ علیہ السلام اس اعلان کے ساتھ دنیا میں تشریف لے کر آئے: لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. وختم بالنبیون، نبیوں کا سلسلہ میرے اوپر ختم کیا جاتا ہے. انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے بغیر میں اور آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. پیغمبر کی تعلیم اور پیغمبر علیہم السلام کا طریقہ، پیغمبر علیہم السلام جو ہمیں پیش کرتے ہیں، جو ہدایات اور جو تعلیمات، ان سب کو قبول کر کر ایک انسان، میں اور آپ، کامیابی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا. جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، وہ ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں تشریف لے کر آئے، ایک پیغام لے کر دنیا میں تشریف لے کر آئے. انبیاء علیہم السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا، تو آپ نے بھی وہی تعلیم پیش کی جو تعلیم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہم السلام نے پیش کی. آپ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا کہ میں کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آیا ہوں، کوئی نیا اور انوکھا پیغام لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو اس سے پہلے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو اس سے پہلے ابراہیم لے کر آئے تھے، جو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اپنے زمانے میں جو بھی پیغمبر ہوئے، جو پیغام وہ لے کر آئے،
وہی پیغام میں لے کر آیا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں ایک پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہیں پر رک کر میں آپ سے یہ کہوں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لاتے کہ وہ معجزات دکھلائیں۔ پیغمبر اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لے کر آتے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائیں۔ پیغمبر اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لاتے کہ وہ زمین کے کسی علاقے میں کوئی نہر جاری کر دیں۔ پیغمبر دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لے کر آتے کہ وہ آپ کے سامنے کوئی محل بنا کر دکھلا دیں۔ پیغمبر کا دنیا میں تشریف لانا معجزات کو دکھلانا نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کا کلام اس بات کی صداقت پر دلیل ہے۔ اللہ کا کلام جس کی ایک ایک بات سچی، ایک ایک حرف سچا، جس پر ہمارا یقین اور اعتماد ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ یہ کر کے نہ دکھائیں، آپ ایسا کر کے نہ دکھائیں۔ سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، ہم جب نبی مانیں گے جب آپ ایک محل بنا کر دکھائیں گے، ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے جب آپ ایک باغ میں ایک نہر کو جاری کر دیں گے۔ طرح طرح کے مطالبات مکہ کے لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیے۔ اس موقع پر اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، آپ یہ کہیے قل سبحان ربی ما کنت الا بشرا رسولا، آپ کہیے کہ میرے رب کی ذات پاک ہے، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ تم کو معجزات دکھلاؤں، میں دنیا میں ایک پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں۔ میرے دنیا میں آنے کا مقصد معجزات کا دکھلانا نہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پانی کے اندر اپنی مبارک انگلیوں کو ڈالا تو وہ پانی سارے قافلے کے لیے کافی ہوا۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جب تھوڑا سا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے برکت کی دعا کی اور وہ کھانا سب کے لیے کافی ہوا۔ طرح طرح کے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے، مگر معجزات آپ کے آنے کا مقصد نہیں، بلکہ معجزات کا ظہور تو اس لیے ہوا کہ جب آپ دنیا کے انسانوں کے سامنے یہ پیغام رکھ رہے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں جو کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کلام اللہ کا ہے۔ دنیا میں بہت سارے انسان اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے تو معجزات دکھلائے جا رہے تھے تاکہ نہ ماننے والوں کے لیے بات کا ماننا آسان ہو، اور یہ معجزات نبی کی صداقت پر دلیل۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں معجزات کو دکھلانے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ کسی جادوئی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ انسانوں کے درمیان رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مقصد تھا، آپ کی ایک ذمہ داری تھی، آپ کا ایک پیغام تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پیغام کو پہنچایا، آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، قرآن کی جو آخری آیتیں ہیں، جو آخری آیتیں احکام کے اعتبار سے جب نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ اللہ نے آپ پر دین مکمل کیا ہے، گویا کہ انتہائی خوشی کا مقام ہے صحابہ کے لیے بھی، اور دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ خوشی کا مقام کہ اب کسی نئی کتاب کا انتظار نہیں، اب کسی دوسرے رسالت کی تابعداری نہیں، آپ اب کسی اور نبی کی اتباع نہیں، بلکہ اب صرف اور صرف قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔
آپ کی بات کو مانا جائے گا، آپ کی تابعداری ہوگی اور آپ کی رسالت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اگر کسی زمانے میں کوئی بھی اللہ کا بندہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، فراڈی ہوگا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، صحابہ اکرام نے اس پیغام کو لیا اور اس ذمہ داری کو لیا اور دعوت کے طریقے کو سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ذمہ داری لی، اور جو صحابی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے جس علاقے میں گئے، جہاں پر گئے، انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد صحابہ سے تابعین نے اس ذمہ داری کو لیا، اس کے بعد میں آنے والے انسانوں نے، اس کے بعد میں آنے والے انسانوں نے، یہاں تک میں اور آپ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ذمہ داری صحابہ نے لی تھی، اور کسی زمانے میں تابعین نے لی تھی، اور کسی زمانے میں تابعین کے بعد والے انسانوں نے لی تھی، اسی طرح سے آج ایک امت کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جس نے وہ ذمہ داری کو لیا اور اس ذمہ داری کو کما حقہ اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق وہ دنیا میں ادا کر رہی ہے اور نبھا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی سلسلہ ٹوٹ گیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ زنجیر ٹوٹ گئی ہو، ایسا نہیں ہے کہ کہیں کڑی سے کڑی نہ ملی ہو، کہیں نقص اور جھول آ گیا ہو، بلکہ تسلسل کے ساتھ آپ علیہ السلام کی اس دعوت اور آپ کے اس پیغام اور آپ کی اس ذمہ داری کو لیا، اور وقت کے لوگوں نے اس ذمہ داری کو سمجھ کر دنیا کے انسانوں کو ہر زمانے میں، یہاں تک کہ ہمارے اس زمانے میں، اس کو پہنچایا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں بیان کیا ہے۔ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مقام رسالت، آپ کا مقام بلند، آپ کی عظمت، آپ کے آداب اور آپ کا احترام قرآن کی مختلف آیتوں میں، سینکڑوں آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ ان تمام آیتوں کا احاطہ مشکل ہے، اس لیے قرآن مجید کی ایک دو آیتوں کی طرف میں آپ کے سامنے اشارے کے طور پر بات کروں، اور ان آیتوں میں مجھے اور آپ کو جو سبق دیا جا رہا ہے، ہم اس سبق کو لیں اور اس سبق کو لے کر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہ فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ بشیر و نذیر بن کر آئے ہیں، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنایا ہے۔ بشیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو وہ تعلیمات دی جن تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا کے انسان خوشخبری کے مستحق بن جائیں۔ دنیا کا کوئی شرابی، دنیا کا کوئی جواری، دنیا کا کوئی زناکار، ظاہر سی بات ہے اس خوشخبری کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بات تو کہی جا سکتی ہے، اگر تم زناکاری سے توبہ کر لو، شراب سے توبہ کر لو، بدکاری سے توبہ کر لو، جوئے سے توبہ کر لو، تو تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بغیر خوشخبری کا کوئی مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے دنیا کے انسانوں کو ایسے احکامات دیے اور یہ بتلایا کہ جب تم ان احکامات پر عمل کرو گے، ان تعلیمات کو مانو گے، تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، تمہارے لیے بشارتیں ہیں۔ اور دوسری جانب آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، میں جو تم کو تعلیم دے رہا ہوں، جو ہدایات تم کو دے رہا ہوں، اگر تم نے ان کو نہیں مانا ہے تو یاد رکھو اللہ کا ایک عذاب ہے، نہ ماننے کے نتیجے میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور یہ بات آپ نے پوری محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، پوری کوڑھن کے ساتھ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام بشیر بن کر آئے، آپ نذیر بن کر آئے۔ اس کے نتیجے میں آپ نے دنیا کے انسانوں کو تعلیمات دی، دنیا کے انسانوں کو ہدایات دی۔ اب ایک اللہ کے بندے کی جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، میں نبی پر ایمان رکھتا ہوں، میں نبی کی ماننے والا ہوں، اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں،
قرآن سب سے پہلے بات یہ بیان کرتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان۔ اور آپ یہاں پر یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آمنہ کے لال تھے۔ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عبداللہ کے در یتیم تھے۔ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عبداللہ کے پوتے تھے۔ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ مکے کے سماج میں ایک خوبصورت بچے نے جنم لیا۔ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کا گھر کعبۃ اللہ سے قریب تھا۔ یہ ایمان ایک محقق کا ہو سکتا ہے، ایک ریسرچ کرنے والے کا ہو سکتا ہے، یا اس شخص کا ہو سکتا ہے جو یہ فہرست بناتا ہے کہ دنیا کے انسانوں میں کس کا نمبر کون سے، کس کا نام کون سے نمبر پر آیا ہے، کس کا خون کون سے نمبر پر ہے، کون کس کے خاندان کا ہے، کون کہاں کا ہے، یہ اس کا ایمان ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان ایک سچے تابعدار کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی مانی جائے، اللہ کے رسول کی مانی جائے۔ آپ علیہ السلام نے جو پیغام دیا، آپ نے جو تعلیم دی، آپ نے جو ہدایت دی، آپ علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کے سامنے جو ہدایات رکھی، ان تمام ہدایات کو قبول کیا جائے، ان تمام باتوں کو مانا جائے۔ اس کا مطلب ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے مقابلے میں، اس ایمان کے مقابلے میں اگر قوم کے کچھ رسم و رواج ہیں، اس ایمان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر خاندانی کچھ روایتیں ہیں، اس ایمان کے مقابلے میں ان خاندانی روایات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر یہ ایمان ہے تو اس ایمان کے مقابلے میں جو باطل نظام ہیں، ان نظاموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم اس حقیقت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں کہ ہمارا وجود مٹ سکتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم پر دھبا نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا اور مکے کے میں ان پر ظلم کیا جا رہا تھا اور مکہ کے لوگ ان کو ستا رہے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکل رہا تھا۔ وہ جملہ احد احد کا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اکیلا اللہ ہے۔ میں اس شرک کو نہیں کر سکتا ہوں جس شرک کی تم دعوت دے رہے ہو۔ تم میرے وجود کو مٹا سکتے ہو، مٹا دو۔ اگر تم میری ہڈیوں سے میری کھال کو الگ کر سکتے ہو تو الگ کر دو، مگر ایک لمحے کو میں اس ایمان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں میرے دل کے اندر آ چکا ہے، اس ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمارے اندر سے نکل گئی ہے۔ اس ایمان کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، اس ایمان کو ہم نہیں سمجھ رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا کچھ کام کر لیا جائے، تھوڑا سا کچھ کام کر لیا جائے، تھوڑی ہو کر لی جائے۔ آپ مجھے کھل کر کہنے کی اجازت دیں، پوری محبت کے ساتھ، پوری دل سوزی کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو، ہم دھوکے میں نہ رہیں، ہم شیطان کے جال میں نہ رہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی چھت پر جھنڈا لگا کر، اپنے گھر میں قمقمیے لگا کر اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے اور بات پوری ہو گئی ہے، میں نبی کا سچا دیوانہ ہوں، اسے سوچنا چاہیے جھنڈا لگانے سے پہلے کیا اس نے جھنڈا لگا کر اپنے گھر سے ٹی وی کو نکالا، گندی باتوں کو نکالا، جھوٹ کو نکالا، غیبت کو نکالا، حرام کاری کو نکالا، حرام کو نکالا؟ کیا اس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 100% داخل ہوئیں؟ کیا اس کے گھر میں یہ تماشے نہیں ہو رہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے مذاق ہے، آپ کی سنتوں سے مذاق ہے؟ یاد رکھیے، کسی گھر میں ایک نہیں 1000 جھنڈے لگا لیے جائیں مگر آپ کی تعلیم داخل نہ ہو،
آپ کی سنتیں داخل نہ ہوں، آپ کا طریقہ داخل نہ ہو، آپ کی تعلیمات داخل نہ ہوں، آپ کی ہدایات داخل نہ ہو، یہ جھنڈے کسی حال میں بچانے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو انسان مطمئن کرنے کی ایک شکل اختیار کر سکتا ہے، مگر اس کا حقیقی محبت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر ماننی پڑتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننا ہے، اور ایسا ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانا تھا، جیسے تابعین نے مانا تھا، جیسے بعد کے زمانے کے لوگوں نے مانا تھا۔ ماننا من چاہا نہیں، خواہشات کے مطابق نہیں، جیسا چاہا ویسا مان لیا، بلکہ ایسا ماننا ہے جیسا قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ، تمہاری فکر، تمہاری محنت، تمہاری جد و جہد، تمہارا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا تھا۔ صحابہ کو معیار بنایا گیا ہے، کسوٹی بنایا گیا ہے، ایک ترازو بنا دیا گیا ہے، میزان بنایا گیا ہے۔ یہ ہے میزان، یہ ہے ترازو، اپنے ایمان کو اس ترازو میں رکھو، اپنے نظریے کو، اپنی فکر کو، اپنے طرز عمل کو، اپنے نظام زندگی کو اس ترازو میں رکھ کر پرکھو۔ اگر ایسا ہے تو قبول ہے، ایسا نہیں ہے، تمہاری خواہش کے مطابق ہے تو پھر قبول نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس نظام کے تابع نہ کر دے، اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہاں خواہشات نہیں چلیں گی، یہاں منچاہی زندگی نہیں چلے گی، یہاں ویسا ماننا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے مان کر دکھایا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بتایا ہے اس نظام کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ جب تک آپ سے محبت نہیں، ایمان مکمل نہیں، ایمان کامل نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، دنیا کی ہر چیز سے مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، آپ کی ذات سے محبت، آپ کے طریقے سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، آپ کی اداؤں سے محبت، آپ کی ایک ایک طریقے سے محبت، آپ نے جو نظام پیش کیا اس نظام سے محبت، آپ نے جو طرز عمل دیا اس طرز عمل سے محبت، آپ نے جو ایک حیات زندگی، ایک زندگی کا نقشہ دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا اس سے محبت۔ غرض یہ کہ دنیا کے جتنے انسان بڑے سے بڑے بیرسٹر ہوں، ماہر فن ہوں، بڑے سے بڑے قانون داں ہوں، وہ سب کے سب مل کر کوئی قانون بنا لیں، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، آپ کا احترام، آپ کا دل کے اندر ایک مقام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احترام اور آپ کا خیال اور آپ کی عظمت ایسی جیسے اللہ نے بیان کی ہے۔ اگر اس اللہ کی بیان کردہ عظمت کے مطابق اگر کوئی آپ کو گھٹاتا ہے تب بھی اس نے عظمت کا خیال نہیں کیا، اور اگر اللہ نے جو مقام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا ہے اس مقام سے اگر کوئی آپ کو بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو مقام دیا،
اللہ نے جو آپ کو عزت دی، اللہ نے جو آپ کو مقام رفیع دیا، اللہ نے جو آپ کو مقام بلند دیا، دنیا کے کس انسان کے پاس طاقت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کر سکے؟ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ نے جو فرمایا ہے، اللہ نے جو احکام دیے ہیں، ان احکام سے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ، ان کو مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی تابعداری کرو، ان کو قبول کرو۔ جو اللہ کے رسول نے تم کو دیا، تمہیں اجازت نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس سے آگے اپنے آپ کو بڑھاؤ، اس بات سے زیادہ آگے اپنے آپ کو لے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے جو تمہیں دیا ہے، جو تمہیں نظام دیا، جو تمہیں تعلیمات دی، جو ہدایات دی، نہ تو زبان کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے بھی نہیں اور عمل کے ذریعے بھی نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ نبی کا ادب سکھایا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سکھائی جا رہی ہے۔ آپ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو دنیا کے انسانوں کو دیا، آپ علیہ السلام جب صحابہ اکرام موجود تھے اور آپ کی مجلس میں آتے تھے، آپ ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کی ذمہ داری تھی وہ ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی بات پر عمل کریں، اور آپ کی بات سے آگے اپنی بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ اسی طرح سے آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، آپ نے جو طریقہ ہم کو دیا ہے، کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی عظمت کا تقاضا، آپ کے ادب کا تقاضا یہ ہے ان تمام ہدایات اور تعلیمات کو ویسے کہ ویسا مانا جائے، اپنی بات کو اس سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ نے جو نبی سے کہلوایا ہے، ہمارا یقین ہے وہ 100% سچا ہے، وہ 100% سچا ہے۔ کوئی کہنے والا یہ کہے کہ آپ سے تواضع میں یہ بات کہلوائی ہے، اللہ نے تواضع میں یہ بات کہلوائی ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ نے آپ سے کوئی جھوٹ بلوایا ہے، جھوٹی بات کہلوائی ہے؟ جو بھی بات آپ سے کہلوائی گئی، آپ کی زبان مبارک سے یہ کہا گیا، نبی آپ یہ کہیے۔ قرآن مجید میں نہ جانے کتنے مقامات پر ہم قل کے لفظ کو دیکھتے ہیں، اور قل کا معنی یہ ہے اے پیغمبر آپ یہ بات کہیے، آپ یہ بات کہیے، آپ یہ بات کہیے۔ ہمارا 100% اعتماد ہے، 100% یقین ہے، اللہ نے جو یہ کہلوایا وہ سچ کہلوایا، اور نبی نے جو کہا وہ سچ کہا، اور اس لیے کہا تاکہ ہمارا اس پر ایمان ہو۔ ہمارے لیے گنجائش نہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم نبی کی کسی بات کو یہ کہہ کر ٹال دیں کہ آپ نے تواضع میں یہ بات بیان فرمائی تھی۔ نبی کی ہر بات پر لبیک کہنا ہے، نبی کی ہر بات کو ماننا ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں سبق دیا گیا، ادب سکھایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ جب نبی تم سے کوئی بات کہیں، نبی کی مجلس میں تم بیٹھے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے، تمہاری آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ ہو۔ اور آج کے اس دور میں مجھ سے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے، جب رسول کی کوئی حدیث تمہارے سامنے آئے، جب رسول کی کوئی تعلیم تمہارے سامنے آئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان تم کو سنایا جائے، خبردار خبردار اپنی آواز نبی کے اس فرمان پر، نبی کی اس حدیث پر، نبی کی اس تعلیم پر بلند مت کرنا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا، قرآن کہتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم اپنے اعمال برباد کر لو گے۔ قرآن وعید سنا رہا ہے، نبی کی تعظیم، نبی کی عظمت، نبی کا ادب، نبی کا احترام بیان کر کر قرآن یہ کہتا ہے اگر تم نے نبی کے احترام کا خیال نہیں کیا، نبی کی عظمت کا خیال نہیں کیا، نبی کی تعلیمات کا خیال نہیں کیا، نبی نے جو ہدایات تم کو دی اگر تم نے ان کی پرواہ نہیں کی، تو یاد رکھنا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور تم خسارے میں اور نقصان میں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو پستی میں گرا لو۔
قرآن میں صاف صاف یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک پیغام کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بن کر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ آپ نے تعلیمات دی، آپ علیہ السلام کے میرے اور آپ پر حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، آپ کو ایسے ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی مدد، آپ علیہ السلام کی عظمت، آپ علیہ السلام کا احترام، آپ سے محبت، آپ کی ہدایات کو قبول کرنا، یہ سب آپ علیہ السلام کے حقوق ہیں میرے اور آپ کے اوپر۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ان حقوق کو ادا کرنے والا ہے، وہ سچا عاشق ہے اور سچا محبت کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تقریباً 5 صحابہ اکرام کے بارے میں یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے، ان کا لباس بوسیدہ، ان کا لباس پرانا، ان کے بال بکھرے ہوئے، دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں، ان کی کوئی عظمت نہیں، ان کا کوئی وقار نہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام اتنا بڑا ہے، ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ کوئی قسم کھا لیں اللہ پر کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے اور ایسا ہو کر رہتا ہے۔ جب ایران کا زمانہ آیا اور صحابہ اکرام کا لشکر تستر شہر کے اندر گیا ہے، صحابہ نے ساری محنت لگا دی، اپنی پوری محنت کو جھونک دیا، مگر شہر فتح ہونے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ پریشان، انتہائی درجے کی پریشانی ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں صحابہ حضرت برا کے پاس آتے ہیں اور حضرت برا سے یہ کہتے ہیں، برا، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں یہ بات بیان کی تھی، تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، ہم پریشان، ہم انتہائی درجے کے پریشان ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس مشکل کو آسان فرما دے اور ہم کو فتح دے دے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان کی بلندی کہتے ہیں، یقین اعلیٰ درجے کا اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت برا کھڑے ہوئے اور حضرت برا نے کھڑے ہو کر یہ کہا، اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پریشانی کو دور کر دے۔ روایت کے اندر آتا ہے شام تک وہ شہر فتح ہو گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں اعتماد۔ آپ یاد رکھیے، محبت کو کہنا نہیں پڑتا، محبت کو زبان سے کہنا نہیں پڑتا، یہ تو محاورہ مشہور ہے، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے ہیں۔ اگر عطر کی شیشی آپ کہیں لا کر رکھ دیں اور آپ اس کے ڈھکن کو کھولیں، خوشبو مہک جاتی ہے، عطر بتاتا ہے کہ میں اس شیشی کے اندر ہوں۔ اسی طریقے سے عشق کرنے والا اس کی ادائیں بتاتی ہیں، اس کی چال بتاتی ہے، اس کا کردار بتاتا ہے، اس کی زندگی کے شب و روز بتاتے ہیں، زندگی کا ایک ایک مرحلہ بتاتا ہے، اس کی راتیں بتاتی ہیں، اس کی صبحیں بتاتی ہیں۔ یہ کوئی ہے، یہ ہے اللہ کا بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، اللہ کے رسول کا دیوانہ ہے۔ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ مسئلہ جب بنتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو آپ لے کر آئے ہیں، وہ تعلیم جو آپ لے کر آئے ہیں، جب ان تعلیمات کو اٹھانا ایک انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ لے کر نہیں چل پاتا ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے میں اللہ کے رسول کا دیوانہ بنوں، آپ کی اطاعت کروں، تو شیطان اسے پٹی پڑھاتا ہے، پھر وہ کچھ کام کر کر، کچھ ہو کر کر، کچھ سجاوٹیں کر کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ پر ایمان لانے کا حق ادا کر دیا، حالانکہ وہ صحیح معنی میں اس سے بہت دور ہوتا ہے۔ محبت کو کہنا نہیں پڑتا، یہاں پر اطاعت چلتی ہے، یہاں ماننا پڑتا ہے، عملی طور پر یہاں بات کو قبول کرنا پڑتا ہے، تب بات مانی جاتی ہے۔ ہاں، یہ واقعی سچا عاشق اور سچا دیوانہ ہے۔ ہمارے زمانے میں کیا نہیں ہے؟ ہمارے زمانے میں نوٹنکی، ہمارے زمانے میں فراڈ، ہمارے زمانے میں دھوکہ، ہمارے زمانے میں بے حیائی، ہمارے زمانے میں مکاری، ہمارے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے،
وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں، سب ہمارے سامنے ہیں، سب ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، ہماری حیا کا حال کیا ہے، ہماری زبان کا حال کیا ہے، ہماری آنکھوں کا حال کیا ہے، ہمارے کردار کا حال کیا ہے، ہماری زندگی میں آپ علیہ السلام کی کتنی سیرت ہے، کتنی تابعداری ہے، کتنی فرما برداری ہے، یہ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو جان کر مجھے یہ بات سوچنی ہے اور یاد رکھنی ہے، نقش کر لینی ہے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت سے شروع ہوتی ہے، ماننے سے شروع ہوتی ہے، فرما برداری سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں بات مانی جاتی ہے، یہاں بات منائی نہیں جاتی ہے۔ اسلام منانے کا نام نہیں ہے، اسلام ماننے کا نام ہے، اسلام تابعداری کا نام ہے، اسلام فرما برداری کا نام ہے، اسلام بات کو قبول کرنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں ہیں، غشی کے عالم میں ہیں، انتہائی درجے کی تکلیف، انتہائی درجے کی پریشانی، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ علیہ السلام کو اپنی آنکھ سے خون کے آنسو نکال کر اپنے پاس سے نہ جانے دیتے، اگر یہ ہمارے بس میں ہوتا ہم ایسا کر لیتے۔ صحابہ یہ فرماتے ہیں آپ انتہائی درجے کی تکلیف، انتہائی درجے کی پریشانی، آپ انتہائی درجے کی تکلیف میں ہیں، آپ کمزوری میں ہیں، زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں، آواز صحیح طریقے سے نہیں آ رہی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اپنا منہ، اپنے کان آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے قریب کیے، آپ یہ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ یہ آپ کی تعلیم، یہ آپ کی ہدایت اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت ہے۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ جس دن ہم ربیع الاول میں جلسے مناتے ہیں، جلوس مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، نبی کے نام پر جلسے کرتے ہیں، ہم نبی کی اس تعلیم کو چھوڑ کر جلسے اور جلوس مناتے ہیں۔ یہ کون سا جلسہ ہے، یہ کون سا جلوس ہے، یہ کون سا جشن ہے جس میں آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا خیال نہ ہو، آپ کی ہدایات کا خیال نہ ہو، نماز چھوڑی جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی، آپ نے گانے بجانے سے منع کیا تھا، آپ علیہ السلام کی محبت کے نام پر میوزک کی دھن پر ناچا جائے، ڈانس کیا جائے، ڈی جے بجائے جائیں۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ نے یہ فرمایا تھا یہ امت ایسا کرے گی جیسے عیسائیوں نے کیا تھا۔ یہ عیسائیت کی راہ ہو سکتی ہے، یہودیت کی راہ ہو سکتی ہے، دجالیت اور شیطانت کی راہ ہو سکتی ہے، یہ اسلام کی اور اسلام کے سچے عاشقوں کی اور صحابہ اکرام کی یہ راہ نہیں ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر آئے تھے، ایک مشن لے کر آئے تھے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے ہم آپ علیہ السلام کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں، آپ کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھیں، ان کو اپنی زندگی میں اتاریں اور دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ کی سیرت کو رکھیں، آپ کی تعلیمات کو رکھیں، آپ کی ہدایت کو رکھیں، دنیا کے سامنے بحیثیت رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ آپ کی تعلیم سچ بولنے کی تھی، آپ کی تعلیم امانت داری کی تھی، آپ کی تعلیم حیا کی تھی، آپ کی تعلیم انسانوں کے احترام کی تھی، آپ علیہ السلام کی تعلیم والدین کی فرما برداری کی تھی، آپ کی تعلیم بنیادی طور پر یہ تھی دنیا کے انسانوں ایک اللہ کو مانو، اللہ کو اس کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو ساجی قرار نہ دو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو ایسا مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ آپ علیہ السلام کی تمام تعلیمات کو ہم جانیں، ہم سیکھیں۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ علیہ السلام کیا تعلیم دے کر گئے۔ کتنی بڑی ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، آپ کے پیغام سے واقف نہیں ہیں۔ آپ نے ہمیں کیا دیا، آپ نے دنیا کے انسانوں کو کیا دیا، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کو
ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، ان کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں اور دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی سیرت کا پیغام رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام کا سچا پکا شیدائی ہم سب کو بنائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم